السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جناب، ناران سے آگے کا یہ راستہ صرف روڈ نہیں، ایک فیلنگز تھی۔ جیسے ہی ہم نے ناران کے آدھے راستے کو کراس کیا تو سائلنس کم ہو چکی تھی۔ یہاں پہ ہم نے تھوڑی موج مستی کا سوچا، برف باری، اور یہاں پہ سائڈ پہ جو کچھ پانی بہہ رہا تھا، لیکن یہ تھوڑا شام ہوتے ہی یہاں پہ صحیح فریزنگ ہو جاتی ہے۔ یہ موج مستی کرتے ہوئے دکھا رہا تھا یہاں تو تھوڑی سی گاڑی واش کر دیں، کیونکہ اکثر ایسے پانیوں پہ نالے دیکھ کے دل کرتا ہوتا ہے کہ گاڑی دھوئیں، بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن یہاں پانی بہت ٹھنڈا تھا، لہذا ہم نے ایسا کرنے کا سوچنا بھی ہماری ہڈیوں میں سردی اس طرح سرایت کر جاتی ہے کہ بتا نہیں سکتا، کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ دیکھ کے آ رہا تھا جناب۔ کافی دیر یہاں پہ ہم کھڑے رہے، تصویریں ویڈیو وغیرہ بناتے رہے۔ یار بہت ہی مزے کی جگہ تھی، ٹھنڈی ہوا، خاموش ماحول، اور صرف یہ قدرتی منظر۔ Honestly, this moment it's different۔ اور کافی دور سے بہتا ہوا ایک کنہال لیکن ہماری نظروں سے اوجھل تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا نالہ تھا جس کی سائڈ پہ فریزنگ ہوئی تھی، اور دھوپ کی وجہ سے جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ بہہ رہا تھا اپنے شور شرابے سے۔ تو یہاں کچھ پل ہم نے گزارے۔ ساتھی جو ساتھ تھے وہ اپنے فوٹوگرافی میں لگے ہوئے تھے، میں اس نیچرل بیوٹی کو میں قید کر رہا تھا، اس پانی کو، اس کے ساتھ جمی ہوئی برف کو۔ وہ بڑا اٹریکٹیو ہارر موویز کا سین پیش کر رہا تھا۔ یہ چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا، اس کے اوپر صرف ایک پاؤں رکھنے کی جگہ تھی، دو اکٹھے بھی نہیں آپ رکھ سکتے تھے۔ تو جناب یہ ہم نے یہ ندی پار کی، دیکھیں کتنا مشکل پل تھا، یہاں سے میں گر بھی سکتا تھا، لیکن دیکھیں سامنے کے پہاڑ، کتنی خاموشی۔ کیونکہ اس سیزن میں تو بڑی گہما گرمی ہوتی ہے، لیکن ہم جس ٹائم آئے ہیں ہم اسی خاموشی کی تلاش میں تھے، اور ہم نے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا۔ میں نے ایک دفعہ پھر یہ پل کراس کرتے ہوئے واپس نیچے کی طرح آیا، جیسے بچے کھیلتے ہیں۔ کہیں ایسی جگہ تھی جہاں پہ ہم بالکل بچوں کا ریئیکٹ کرتے تھے، جہاں تصویریں وغیرہ بنا کے پھر ہم آگے کی طرف کاغان کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وہ سفر ہے جہاں آپ گاڑی نہیں بلکہ اپنے خیالات چلا رہے ہوتے ہیں۔ ناران سے کاغان تک کا یہ روٹ پیور ٹرپ کا موسٹ ریلیکسنگ پارٹ ہے۔ تو جناب کاغان پہنچتے تک آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں کہ کاغان ویلی صرف ایک ویلی نہیں، یہ بھی ٹورسٹ پلیس ہے اور ہسٹوریکل کلچر ٹریجر ہے۔ یہ بات یہ ہزاروں سال پرانی ہے، اور یہ ایک وقت میں بدھسٹ سویلائزیشن کا حصہ رہی ہے۔ آج بھی مختلف جگہوں پر قدیم آثار اور رائنس ملتے ہیں۔ کاغان قدیم زمانے میں سلک روڈ سے جڑی ہوئی تھی، جہاں سے ٹریڈرز چین، وسطی شہر برصغیر کے درمیان سفر کرتے تھے۔ یہ علاقہ ہمیشہ ٹریولر سینٹس اور مرچنٹس کے لیے ایک نیچرل پیسیج رہا ہے۔ کاغان کا موسم، لوگ اور فضا آج بھی وہی پیور وائبس دیتی ہیں جو صدیوں سے مسافروں کو محسوس ہوتی تھی۔ ایسا ہی ہمیں بھی کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ That's why کاغان is not just seen, it is felt۔ کاغان سے آگے بڑھتے ہوئے مختلف جگہوں پہ رکتے ہوئے ہم
ٹائم بہت ہو چکا تھا. ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کب ہم کسی ایسے ہوٹل پہ پہنچیں جہاں پہ ہم ناشتہ وغیرہ کریں, کیونکہ ہم صبح ناشتہ کر کے نہیں نکلے تھے. تو ارادہ یہی تھا کہ ہم پارس ڈیم کے اراؤنڈ اباؤٹ پہنچ کے اس کے بعد ناشتہ کر کے وہاں سے آگے نکلیں گے. اس سے پہلے ہمیں کوئی ایسا ہوٹل ادھر بھی نہیں آیا, کیونکہ 1:30 کا ٹائم ہو رہا تھا دن کا. ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اب ہمیں کیا پتہ ناشتہ ملے گا بھی کہ نہیں. بہرحال اس امید پہ ہم لیفٹ رائٹ بھی اگر کوئی ہوٹل وغیرہ آ بھی رہا تھا, کیونکہ زیادہ تر یہ سردیوں کی وجہ سے بند ہو چکے تھے ہوٹلز وغیرہ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل خالی روڈ, پرسکون, خاموشی, سارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے. اور ہم واپسی پہ کے سفر میں بھاگتے ہوئے جا رہے تھے, دوڑاتے ہوئے گاڑی کو جا رہے تھے کہ اس ساتھ سوچ کر بجائے اس کے کہ تھکن ہو, یہ نظارے, یہ منظر دیکھ کے بالکل ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا. کیونکہ ہمارا یہ نان سٹاپ سفر تھا ناران سے واپس بھارگو اسلام آباد, میری ہوم پلیس تک کا. تو اس لیے ہم اس سارے علاقے کو انجوائے کرتے ہوئے جا رہے تھے. تو آپ بور نہ ہوں, نظارے تو خیر آپ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں, اور کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کو ایسے طریقے سے بنایا جائے کہ آپ انجوائے کریں اپنے موبائل پہ, اپنے ٹی وی اسکرین پہ, اپنے لیپ ٹاپ پہ, کمپیوٹر پہ, جہاں پہ بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو صحیح طریقے سے انجوائے کریں. امید ہے. تو ہر موڑ پر, جیسے کہ آپ کو میں اکثر ویڈیوز میں بتا چکا ہوں, کہ بس سامنے آنے والا منظر ایسے لگتا تھا جیسے ہم اکثر پوسٹ کارڈ یا پکچرز جب کبھی ہم بیوٹیفل ایڈونچر پلیسز یا اس طرح کی نکالتے ہوتے تھے, تو اس میں ایسی جگہ سامنے آتی ہوتی تھی جن کو اکثر ہم اپنے بیٹر کا وال پیپر بنا لیتے تھے کہ یہ جگہ یار بڑی مزے کی لگ رہی ہے. اور گرمیوں میں ایسی جگہوں پہ ہم وال پیپرز نکال کے لگاتے ہوتے تھے تو بڑا ایک آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی, پرسکون ہوتے تھے. تو جناب ہم پہنچے پارس ڈیم کے پاس. کب پہنچیں اور ہم وہاں جا کے ناشتہ کریں. تو دیکھنے میں تو, کیونکہ یہ سفر سارا ہم نے رات کو طے کیا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں یہ مناظر دیکھنے دے سکے. تو یہ ہمارے لیے ہر آنے والے موڑ سے ہر ایک نیا منظر مل رہا تھا, جو پہلے سے بھی زیادہ دلکش سا محسوس ہوتا تھا. تو پارس ڈیم کے پاس پہنچ کے ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا. یہ وہ ڈیم ہے جو ریور اور ہاربر بنایا گیا ہے, اور یہ ایریا پاور جنریشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اور پارس ڈیم صرف انجینئرنگ نہیں, ہیومن ایفرٹ کا اور نیچر کا یہ ایک پرفیکٹ کمبینیشن ہے. تو یہاں پہ یہ کافی سارے لوگوں کے لیے ایک
روزی کمانے کا ذریعہ بھی ہے. بہت سے لوگ یہاں پہ بسر روزگار ہیں. تو یہ علاقے ایسے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگ کسی قسم کا وہ کام وغیرہ ان دنوں میں خاص طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو ایسے کافی سارے پروجیکٹس ادھر لگے ہوتے ہیں جنہیں لوگوں کی روزی روٹی کا ذریعہ بن جاتے ہیں، علاقے کی سہولیات کا مرکز بن جاتے ہیں. تو جاتے ہوئے تو خیر اتنی سپیڈ نہیں تھی، لیکن واپسی پہ کیونکہ اس وقت آتے ہوئے اندھیرے میں جو راستہ ہم نے طے کیا تھا وہ بڑا خوفناک تھا. اور سردیوں میں تو نہ ہی پوچھیں کہ راتیں بھی بہت زیادہ اندھیری ہوتی ہیں، اور اندھیرا گرمیوں کی نسبت سردیوں میں کچھ زیادہ ہی ڈارک ہوتا ہے. تو اس لیے واپسی پہ میں کافی سپیڈ میں نکلا ہوں کہ یار کم از کم ہم ٹائم سے ایبٹ آباد پہنچ جائیں. تو یہ پل بھی جاتے ہوئے ہم تقریباً اندھیرا تھا سے ہمارا گزر ہوا تھا. تو ابھی کیونکہ واپسی پہ یہ بڑا زبردست منظر پیش کر رہا تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں پہ کوئی دیر ٹھہرا جائے، کیونکہ درائے کنہار ہمارے ساتھ ساتھ بہ رہا تھا اور ابھی تک کوئی اس کے پاس جا کے ہم نے پرفیکٹ سی ویڈیو نہیں تھی بنائی. تو یہاں پہ رک کے ہم نے ویڈیوز تصاویر وغیرہ بنائی. پچھلے ولاگ میں آئی تھنک میں اپلوڈ کر چکا ہوں. یہ کچھ ویڈیوز تھی جو میں مسٹیک بھول گیا تھا، تو اس لیے میں نے ان کو دوبارہ تانا بانا جوڑ کے باقاعدہ طور پہ ان کا ایک اس نیکسٹ ولاگ میں اپلوڈ کیے ہیں. تو ایک دفعہ پھر پل کو ہم کراس کر کے آگے کی طرف روانہ ہوئے. آگے کا ہمارا جو سفر تھا اس میں ہم نے کیبائی اور یہاں سے اوپر شوگراں کی طرف راستہ نکل جاتا ہے، وہاں پہ سے ہوتے ہوئے بالا کوٹ سے گزرتے منصیرے سے گزرتے ہوئے ایبٹ آباد پہنچنا تھا. تو بس جہاں پر بھی ہمیں کچھ اچھے جگہ نظر آتی وہاں پہ ہم روک لیتے تھے گاڑی، اور جلدی جلدی ہم بنا کے تصویریں وغیرہ اور آگے طرف نکل جاتے. تو جناب بالا کوٹ کو کراس کرتے ہوئے ہم آگے کی طرف نکلے. پاکستان کی تاریخ میں بالا کوٹ بھی بہت ایک اہم مقام رکھتا ہے. 1831 میں یہاں سید احمد شہید اور ان کے ساتھیوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی. بالا کوٹ بریوی، سیکریفائس اور اسٹاک فیتھ کی علامت ہے. یہ جگہ خاموش ضرور ہے لیکن اس کی تاریخ بہت لاؤڈ ہے. تو اس کا پاس کرتے ہوئے کیونکہ سفر کافی ہمارا لمبا تھا، باقاعدہ طور پر اس طرح اگر ساری ویڈیو بنائی جاتی کیونکہ سٹوریج بھی کم تھی. سب سے بڑی غلطی یہ کی تھی کہ میں اپنا لیپ ٹاپ ساتھ لے جانا بھول گیا تھا. تو کیمرہ موبائل تقریباً سٹوریج فل تھی اور بس شارٹ سے کلپ میں نے سفر کے بنائے. تو بالا کوٹ سے آگے لے گئے منصیرے تک بھی سارے دلچسپ مناظر تھے.
کچھ آتے ہوئے بنائے کچھ جاتے ہوئے بنائے. صاف شفاف روڈ، سائڈ پہ وہ خزاں کے پتجھڑ والا موسم، یلو ہوا گراس بڑا دلکش منظر پیش کرتا تھا، اور یلو ہوئے درختوں کے پتے. تو یہاں سے آگے تو ہم کچھ زیادہ ہی زندگی کی دوڑ میں سب سے آگے نکلنے کی کوشش میں مسلسل گاڑی بھگاتے ہوئے آگے جا رہے تھے. اور بس ہمارے سفر کیا ہیں، یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جو منظر پیچھے چھوڑتے جاتے ہیں وہ یادیں بن کے ہمارے کیمراز موبائلز میں ریکارڈ ہوتے جاتے ہیں. تو جو ہم آگے منصیرہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس سے پیچھے بالا کوٹ، کیوائی، فارس ڈیم اور ہسٹوریکل پلیس کاغان، ناران، اس سے پیچھے سیف الجھیل ملوک. سارے مناظر جو ہیں نا وہ ہماری یادیں بنتی جا رہی تھی. ایسے دلکش مناظر اور ایسے علاقوں کو چھوڑنے کا تو نہیں کر رہا تھا، لیکن مجبوری ہوتی ہے، واپس گھر بھی تو آنا ہوتا ہے. تو ہم منصیرہ میں تو انٹر نہیں ہوئے، اس کے بائی پاس راستے سے ہم منصیرہ کو بائی پاس کرتے ہوئے بائی پاس کے اینڈ پہ پہنچے. یہاں پہ ہم نے تصویر وغیرہ بنائی. یہ بڑا زبردست سن سیٹ ویو پوائنٹ ٹھیک ہم اور پھر ہم آگے نکل پڑے. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو لازمی لائک اینڈ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ایسی ریئل جرنیز صرف میری کوشش یہ ہے کہ دکھائی نہ جائیں بلکہ محسوس کرائی جائیں، فیل کرائی جائیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگس میں ملاقات ہوتی رہے گی. پہنچ چکے ہم ایبٹ آباد. آگے کے سفر آپ کو اکثر لوگوں کی ٹریول ہوتے رہتے ہیں، وہ میں نے ویڈیو وغیرہ ایڈ نہیں کی. یہ تھا ہمارا سنبھال سے کاغان، ناران جھیل، سیف الملوک سے واپسی برکو اسلام تک کا سفر. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی کسی اور جگہ کے ولاگ سے. اللہ حافظ.